رشید رضوی صاحب، آپ بتائیے گا آپ کے خیال میں جو بیان ہے ان کا اور جو آج سماعت ہوئی ہے اس کے بعد آپ کو عمران خان صاحب خطرے میں لگ رہے ہیں، اور کیا معافی سے ان کی بچت ہو سکتی ہے سارے معاملے میں؟ بالکل ان کو انکوالیفائڈ اپالوجی ٹینڈر کرنی چاہیے، اس لیے کہ پہلا واقعہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ 2012 میں غالباً 13 میں انہوں نے اسی طرح سے کرٹیسائز کیا تھا، ڈیفیم کیا تھا جوڈیشری کو، سپریم کورٹ نے ایکشن لیا تھا، اور اس وقت ایک بینچ تھی، فل بینچ تھی، جسٹس انور جمالی صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے۔ انہوں نے ان کو وارننگ دے کے ان کی انکوالیفائڈ اپالوجی ایکسیپٹ کی تھی اور وارن کیا تھا ٹو بی کیئرفل ان فیوچر۔ تو یہ آلریڈی ایک وارننگ لے چکے ہیں، انہیں بڑے محتاط ہو کے چلنا چاہیے کہ اگر انہوں نے میرٹس پہ کنٹیسٹ کیا تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے۔ بہتر یہی ہے راستہ کہ وہ اپنے انا کا مسئلہ نہ بنائیں اور انکوالیفائڈ اپالوجی ٹینڈر کریں کہ جذباتی ہو کے، چونکہ وہ اس وقت آئی جی اور ڈی آئی جی کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اس میں یہ بھی آ گئی۔ وہ کوئی گراؤنڈ بنا کے اس کو وہ اگر کر لیں تو ٹھیک ہے، لیکن میرٹس پہ کنٹیسٹ کریں گے تو ان کا میرٹس پہ کیس بہت ویک ہے۔ ناصر جاوید اقبال صاحبہ، آپ کیا کہیے گا؟ کیا واقعی عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ خطرے میں پڑ سکتے ہیں؟ خطرے میں تو دیکھیے پڑ ہی سکتے ہیں، اور جیسے آپ کو پتہ ہے وہ ہمارے ایک وزیر اعظم سابق جو تھے وہ بھی ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے، اور پھر وہ ساری ٹرم میں وہ اپنے عہدے سے فارغ تھے اور پارلیمنٹ سے بھی فارغ تھے۔ تو یہ تو خیر پارلیمنٹ سے ہے ہی فارغ، لیکن اس وقت الیکشن لڑ بھی نہیں سکتے، تو یہ ٹرم ساری جو ہے نا یہ تو ان کی ضائع ہو جائے گی۔ اور جس طریقے سے ان کی اس وقت ہے شہرت اور بہت سارے لوگ ان کے پیچھے ہیں، تو اس کا تو ان کو بہت نقصان ہوگا۔ مگر ناصر صاحب، اگر آپ کو لگتا ہے اس کیس میں معافی مانگے تو معافی مل جائے گی؟ کیونکہ ماضی میں کچھ کیسز میں ایسا ہوا ہے کہ عدالت نے پھر بھی کنٹیمپٹ کیا ہے، چاہے وہ طلال چودھری صاحب کا معاملہ ہو، دانیال عزیز صاحب کا معاملہ ہو، پھر ایک پرائم منسٹر کو تو ظاہر ہے ٹل رائزنگ آف دا کورٹ ڈسکوالیفائی کیا، تو وہ 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے یوسف گیلانی صاحب۔ جی بالکل بالکل، تو یہ تو بالکل اگر ان کو معافی مل جائے اور یہ معافی انکوالیفائڈ مانگ لیں تو پھر تو ہو سکتا ہے عدالت ذرا نرم رویہ لے اور ان کو معاف کر دے، تو پھر ان کے اوپر کوئی سزا نہیں ہوگی۔ لیکن اگر رائزنگ آف دا کورٹ تک بھی ان کو سزا ہو تو ڈسکوالیفیکیشن تو اس کے ساتھ آٹومیٹکلی آ جاتی ہے، تو وہ تو پھر ان کو فیس ہی کرنی پڑے گی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ بڑائی اس میں ہے، اور جو بڑا شخص ہوتا ہے نا وہ معافی مانگنے سے کبھی نہیں عذر کرتا۔ معافی مانگنے میں کیا ہے؟ اگر میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں اور میں اسے معافی مانگ لوں یا نہ بھی زیادتی کروں، اگلے شخص کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ زیادتی ہوئی ہے یا بدتمیزی ہوئی ہے یا توہین ہوئی ہے، تو معافی مانگ لینے میں کیا حرج ہے؟ شاہ خاور صاحب، آپ کہیے گا، ظاہر ہے آپ ریپرزینٹ بھی کر چکے ہیں خان صاحب کو، آپ کا کیا مشورہ ہوگا ان کو اس ساری صورتحال میں؟ اور معافی کی صورت میں آپ کو معافی ملتی بھی نظر آتی ہے، یا جو عدالت کا موڈ ہے اور جو ریسنٹلی پریسیڈنٹ کچھ سیٹ ہوئے معافی کے باوجود سزاؤں کے، تو معافی مانگنے کے باوجود بھی آپ کو خطرے میں نظر آتے ہیں؟ جی بالکل، میں جیسے ابھی رشید رضوی صاحب نے بھی فرمایا اور جسٹس ناصرہ جاوید صاحبہ نے بھی بالکل، کہ اس کا تو کنٹیمپٹ کی جب بھی کارروائی ہوتی ہے، کسی کو نوٹس ملتا ہے یا پروسیڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے، تو اس کا تو ایک ہی حل ہوتا ہے۔ دیکھیں کنٹیمپٹ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کہ آپ نے کسی عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی ہے، تو اس کا مداوع تو یہ ہے کہ آپ اس حکم کی جو ہے وہ تعمیل کر لیں اور اپالوجی کر لیں، تو وہ سیٹل ہو جاتا ہے معاملہ۔ دوسرا ہوتا ہے کہ سکینڈلائز کرنا کورٹ کو، اور یہ سکینڈلائز کرنا اور کہیں اور ابسٹرکٹ کرنے کے بھی اس زمرے بھی آتا ہے کہ اگر ایک جج نے ایک فیصلہ کیا ہے اور اس کو اگر آپ ابسٹرکٹ کر رہے ہیں، اس کی آپ مخالفت علی الاعلان کر رہے ہیں، تو پھر وہ بھی اس میں آ جاتا ہے توہین عدالت میں۔ تو اس میں بھی جو سب سے بڑا جو دفاع ہوتا ہے، ڈیفنس ہوتا ہے، وہ تو انکنڈیشنل اور انکوالیفائڈ اپالوجی ہوتی ہے، غیر مشروط معافی۔ لیکن اس معاملے میں ذرا سینسٹیوٹی میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اس لیے ہے کہ یہ پہلا موقع ہے، شاید پہلے بھی ہوا ہو لیکن یہ ایک بڑا یونیک قسم کا موقع ہے کہ کسی ہائی کورٹ نے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جو ہے وہ از خود نوٹس لیا ہے، اور اس پہ شروع دن سے ہی ایک 3 رکنی بینچ بنایا
اور انہوں نے اگلے دن ہی جو ہے خان صاحب کو نوٹس دے دیا. تو اس سے واضح یہ ہو رہا ہے کہ یہ اس کی گریوٹی اور سینسٹیوٹی زیادہ ہے کہ اس کو ایک بہت تشویشناک طریقے سے جو ہے وہ عدلیہ نے لیا ہے. اور اس کا بالکل یہی ہے کہ خان صاحب کے ارد گرد جو ہمارے دوست ہیں لائرز ہیں, اگر مجھ سے بھی کنسلٹ کریں گے تو میں بھی ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے الفاظ واپس لے لیں, اس پہ ندامت کا اظہار کریں اور انکنڈیشنل اپالوجی کر دیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس کو کنٹیسٹ کرنے کی کوشش کی گئی, اس کو جسٹیفیکیشن پیش کرنے کی کوشش کی گئی, تو وہ جتنی آپ جسٹیفیکیشن دیں گے اور اس کو کنٹیسٹ کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس پہ پھر چارج فریم ہوگا, ٹرائل ہوگا, اور اس پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ ابھی محترمہ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ نے بتایا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو صرف ٹل دی رائزنگ آف کورٹ سزا ہوئی تھی, وہ وزیر اعظم تھے, ان کو اپنے عہدے سے بھی ہٹنا پڑا اور مزید 5 سال جو ہے وہ نااہل رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب ایک پاپولر لیڈر ہیں, ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے, تو وہ اپنے فیوچر کے لیے, نہ صرف اپنے فیوچر کے لیے, اپنے فالوورز کے اور ملک کے فیوچر کے لیے بھی یہ ایک نرمی دکھا دیں. میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں. رضوی صاحب, جیسا کہ آپ نے کہا کہ ماضی میں بھی وہ کر چکے ہیں, وہ بھی بات آئے گی, تو ماضی میں وہ ایک دفعہ الیکشن کمیشن سے بھی معافی مانگ چکے ہیں, مگر یہاں الیکشن کمیشن پر بھی بار بار تنقید کی الزامات لگائے, تو وہاں پر بھی ان کو اسی کنٹیمپٹ کا یا نوٹس کا سامنا ہے. وہاں پہ بھی آپ کو لگتا ہے معافی مانگنی پڑے گی یا وہاں وہ بچتے نظر آتے ہیں؟ ویسے تو ہمیشہ ہی الیکشن کمیشن کو اور خاص طور پہ چیف کمشنر کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں, باعث کہتے رہتے ہیں, فل آف پریجوڈیسز کہتے رہتے ہیں. ان کو کنٹیمپٹ کے اختیارات ہیں الیکشن کمیشن کو, وہ لے سکتے ہیں ایکشن اس پر, لے سکتے ہیں. آپ بتائیے گا ناصرہ جاوید اقبال صاحب, آپ کو لگتا ہے وہاں پر بھی ایک خطرہ ہے اور معافی شاید مانگنی پڑے خان صاحب کو؟ دیکھیں, گروہ کے خلاف اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں نا, توہین کہہ دیجیے یہ سارے مولوی جو ہے یہ غلط باتیں کر رہے ہیں, تو یہ توہین میں نہیں آتی. یا اگر عدالت بھی کسی کے ایسے کہہ دیجیے سارے اسی طرح ہیں, وہ ذرا ایک جنیرک سی بات ہوتی ہے نا. تو کسی کا اگر آپ نام لیں, اور انہوں نے تو باقاعدہ نام لیا ہے, یہ جو ہے یہ خطرے سے خالی نہیں ہے. اور اگر اس وقت وہ سنجیدہ طور پہ یہ کہیں کہ میں نے اس نیت سے نہیں کیا تھا, لیکن اگر کوئی غلط کسی کے اوپر اس کا امپریشن ہوا ہے تو میں معافی مانگنے کو تیار ہوں, اور میں غیر مشروط طور پہ معافی مانگتا ہوں, تو یہ بات رفع دفع ہونے کا امکان ہے. شاکر صاحب آپ بتائیے گا, کیونکہ ظاہر چیف الیکشن کمشنر کا تو نام لے کر بار بار انہوں نے ان کے کردار پر سوالات اٹھائے ہیں, آپ کے خیال میں وہاں مسئلہ ہو سکتا ہے یا وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا؟ نہیں شاہزیب صاحب, وہ بھی مسئلہ ہے بالکل. دیکھیں, اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی خان صاحب جو ہیں بھی کنٹیمپٹ نوٹس پروسیڈنگز کی جو ہے وہ سامنا کر چکے ہیں, اور وہاں پہ بھی ایک دفعہ انہوں نے معافی اپنے وکیل کے تھرو مانگی, پھر انہوں نے کسی نے مشورہ دیا کہ آپ کو نہیں مانگنی چاہیے تھی, وہ ان کو پھر ان سے منحرف کر دیا گیا اس معافی سے. لیکن اس کے بعد جب انہوں نے کارروائی دوبارہ شروع کی تو اینڈ پہ پھر بھی ان کو ادھر سے غیر مشروط معافی ہی مانگنی پڑی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جو ہیں وہ بڑے لیڈر ہیں, وزیر اعظم رہے ہیں اس ملک کے, ابھی بھی ان کے فیوچر میں بڑے پراسپیکٹس ہیں, پولیٹکس میں بھی, حکومت میں بھی دوبارہ آ سکتے ہیں. تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ لیڈران کو, میں صرف عمران خان صاحب کو نہیں کہوں گا بلکہ ہمارے جتنے بھی اور لیڈران ہیں ان کو, جن کی عوام میں سے ہے, جن کی فالوئنگ ہے, ان کو کم از کم ایسے الفاظ سے اور ایسے طرز سے جو ہے اجتناب کرنا چاہیے, ایسے ٹون اور ٹینر سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے کہ ان کے فالوورز کو یہ شے ملے کہ اب آپ کے اگر آپ کے حق میں نہیں ہے یا آپ کے حق میں فیصلہ نہیں کرتا تو آپ اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے پبلکلی اس کو جو ہے وہ ڈیفیم کریں اور اس کی حیثیت کو انڈرمائن کریں. تو اس سے تو پھر ادارے جو ہے وہ, چاہے وہ عدلیہ ہو, انتظامیہ ہو, مقننہ ہو, فوج ہو یا ایون الیکشن کمیشن ہو, وہ ادارے آئینی ادارے ہیں, ان کا احترام جو ہے وہ ہمیں خود بھی کرنا چاہیے اور اپنے فالوورز کو بھی تلقین کرنی چاہیے.